اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم باقاعدہ درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ پیش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو یہ اعزاز اور فخر حاصل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی یا جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے وہ تمام کے تمام برحق ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ان میں تحریف کر دی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ جب تک دنیا کے اندر قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک دنیا کے اندر ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا یا ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ قیامت سے پہلے ورقوں سے الفاظ صاف کر دیے جائیں گے۔ رات کو لوگ قرآن پڑھ کر سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو دیکھیں گے صفحے بالکل صاف ہوں گے، اور قیامت کے قریب حافظ اور قاریوں کے دلوں سے بھی قرآن کو نکال دیا جائے گا۔ یہ ان کی توہین کے لیے نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے نظام کو سمیٹنے کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ تو اس آخری امت نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس طرح حفاظت کی پہلی امتیں ایسے حفاظت نہ کر سکی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کی بھی حفاظت ہوئی، اس کے ترجمے کی بھی حفاظت ہوئی، اس کی تفسیر کی بھی حفاظت ہوئی، اس کے لب و لہجے کی بھی حفاظت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اس امت کو بہترین امت کہا گیا، اور قیامت والے دن سب سے پہلے اسی امت کا حساب ہوگا۔ قاعدے کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے کہ جو امتیں پہلے آئی ان کا حساب بھی پہلے ہونا چاہیے۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی، اس کا حساب بھی سب سے آخر میں ہونا چاہیے، لیکن اس امت نے قرآن کی جس طرح حفاظت کی ہے اس وجہ سے اس امت کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا، اور سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ انبیاء کے بعد جنت میں پہلا قدم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھیں گے، دوسرا قدم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھیں گے، تیسرا شخص جو جنت میں جائے گا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ انبیاء کے بعد جنت میں جو چوتھا شخص جائے گا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو اس امت نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس انداز سے حفاظت کی، پہلی امتیں اپنی کتابوں کی حفاظت نہ کر سکی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو قرآن کی ایک آیت سیکھے، ایک آیت قرآن کی پڑھنا سیکھے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ 100 رکعت نفل پڑھیں، 100 رکعت نماز پڑھیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھی جائے۔ اور فرمایا کہ آپ اگر ایک آیت کو سمجھیں، علم کا ایک باب سمجھیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ 1000 رکعت نفل پڑھیں، اور آپ جو سمجھیں اس پر آپ عمل کریں یا نہ کریں، یہ پھر بھی 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی ایک شخص نے قرآن کی ایک آیت سیکھی، الحمدللہ رب العالمین، اور ایک شخص 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے۔ اب یہ ایک آیت سیکھنے والا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے والے سے افضل ہے، اور ایک شخص نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ و تفسیر سیکھی،
یہ اس شخص سے افضل ہے جو 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے. اور 1000 رکعت نماز نفل پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، مگر جس کو اللہ توفیق دے. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. تو اللہ جسے توفیق دے وہ تو پڑھ سکتا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، قرآن کو سیکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. انشاءاللہ العزیز ہم یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں تاکہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ سکے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علینا الا البلاغ.